اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان مبارک، اور جو کل عید سعید، عید کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ غنی سخی لجپال، ان کی ولادت بھی جو کل گزری ہے، اس کی ڈھیروں نیک تمنائیں، اور پروردگار عالم امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں آپ سب کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے دسترخوان کو کشادہ فرمائے۔ گزشتہ 15 دنوں سے مسلسل ہم قرآن کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ رمضان المبارک اپنی نوعیت کا پہلا رمضان ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا رمضان ہم نے اپنی زندگی میں نہیں گزارا۔ دنیا اس کو کوارنٹائن کہہ رہی ہے، مگر جو اہلیان علم ہیں، اہلیان مودت ہیں، انہوں نے اس کوارنٹائن کو قرآن ٹائم میں تبدیل کر لیا ہے۔ اب یہ یکم رمضان سے 15 رمضان تک آپ نے سورہ یاسین کی تفسیر کی، ترجمہ کیا، اس کی فضیلت پڑھی، اور اس کے ساتھ مختلف امور پر آپ لوگوں نے گفتگو کی۔ آج 16 ماہ سیام سے لے کر 26 ماہ سیام تک میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت رہوں گی، اور یہ جو ہماری آج کی جو کلاس ہے، آج کا جو درس ہے، اس میں ایک وجہ تو کرنے کی یہ تھی کہ دل بہت اداس تھا آپ سب کی وجہ سے، کافی عرصے سے آپ سب سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، تو سوچا کہ قرآن کے بہانے، دعاؤں کے بہانے آپ سب سے ایک گفتگو کر لیں۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گی، کیونکہ یہ مجلس سے تھوڑا سا ہٹ کے فارمیٹ ہے، کلاس ہے، تو کلاس کے لیے جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے۔ کل سے انشاءاللہ آپ لوگ، یا آج بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کاپی پین ہوگا، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ کل سے اپنے پاس کاپی پین لکھیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہم قرآن کی اس فضیلت پہ بات کریں گے، ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ جس کا ذکر مولائے متقیان نے نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ تھوڑا سا ہائی لائٹ دے دوں کہ ہماری کلاس کا یہ جو گھنٹہ ہے یہ گزرے گا کیسے، اور ہم اس پورے گھنٹے میں کیا کیا کریں گے۔ بیسیکلی اس گھنٹے کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کی کوئی ایک دعا کہ جس کو ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنے قنوت کا حصہ بنائیں، اور اس دعا کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد ہم اس دعا کو جو ہے اس کی فضیلتوں کو سمجھیں کہ یہ دعا ہماری زندگی میں کیسے شامل ہوگی۔ دیکھیے، قرآن جو ہے نا، بیسیکلی قرآن دستور حیات ہے، زندگی کی کتاب ہے، اس کو ہمیں زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ نارملی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سجا کر، بہترین غلاف چڑھا کر، اور اس کو ادب کے ساتھ گھر کے سب سے اوپر والے حصے میں رکھ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کو اتارنے کا مقصد فقط ثواب نہیں ہے۔ قرآن کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحے ہم قرآن کے ساتھ منسلک رہیں۔ زندگی میں جہاں پہ ہمیں مشکل آئے تو ہمیں پہلا مددگار جو سمجھ میں آئے وہ قرآن ہو، کیونکہ مولائے کائنات جو کہ مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں، کائنات کو سمجھانے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جن کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ یا من اسمہ الدوا یا من ذکرہ الشفا، کہ باکمال ہے وہ رب کہ جس کا ذکر ہی شفا ہے، باکمال ہے وہ رب کہ جس کا نام ہی دوا ہے۔ تو جب سارا شفا، ساری دوا رب العزت نے اپنے ذکر میں اور اپنے نام میں رکھی ہے، تو پھر ہماری کوتاہی ہے نا کہ ہم شفا کے لیے، دوا کے لیے مختلف دروں پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا 10 دن کا ایک سیشن ہے، اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے مانوس ہو جائیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ قرآنی دعائیں کیوں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرینہ سکھایا ہے دعا مانگنے کا۔ یہ تو ہم پہ کرم ہے پروردگار کا کہ ہم اس در سے منسلک ہیں کہ جہاں صحیفہ سجادیہ موجود ہے، جہاں نہج البلاغہ موجود ہے، جہاں صحیفہ کاملہ موجود ہے، جہاں جوشن کبیر جیسی عظیم دعا کا تذکرہ ہے، جہاں دعائے کمیل ہے، جہاں دعائے مشلول ہے۔ مطلب اتنی دعائیں ہیں کہ آپ کو دعا مانگنے کا قرینہ سیکھنے کے لیے کسی اور در پہ نہیں جانا پڑے گا۔ تو
ہمارا جو کلاس کا درس کا پہلا پیٹرن ہے، کیونکہ آج فرسٹ ڈے ہے، آج ہم تھوڑا سا پیٹرن کو ڈسکس کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم 10 دن تک آپ بھی ذہنی آمادگی کے ساتھ بیٹھیں، آپ بھی ذہنی اس کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ہمارا لائیو چیٹ سیشن جو ہے وہ آن ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی راز و نیاز ہو، کوئی بات ہو جو آپ کرنا چاہیں، تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. بوقت ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آیا کہ ٹائم کیا ہے، ورنہ پھر ہم تمام سوالوں کو اکٹھا کر آخری سیشن میں تمام سوالات کے جوابات دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارا پہلا پارٹ جو ہوگا وہ قرآن کی دعاؤں سے منسلک ہوگا. دوسرے پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کا کوئی ایک نام، کوئی ایک صفت ایسی ہو جس کو ہم اپنی ذات میں شامل کر لیں، کہ ہم اس طرح شامل کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم خدا کو اس نام سے پکاریں گے تو پروردگار عالم ہمارے لیے کس طرح کی رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ بھی محبت الہیہ، توحید کی تشنگی، توحید کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا ایک پارٹ اس کلاس میں رکھا ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو ڈسکس کریں گے، اور ہم ڈسکس کریں گے کہ اس نام کی تاثیر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پارٹ ہماری کلاس کا ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا حصہ ہم کوشش کریں گے اسی کلاس میں، مطلب 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کو ہم بہت زیادہ وسیع تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں ہم آپ تک پہنچا سکیں. تیسرا حصہ ہمارا جو ہوگا اس کلاس میں، مطلب یہ آن اینڈ آف ہم کریں گے. کسی قرآن کی ایک سورت کو ہم لے لیں گے اور اس سورت کی فضیلتیں، اس کی برکات، اس کی رحمتیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو روزانہ ہم سورتیں پڑھتے ہیں ان کا ہماری زندگیوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب ان 10 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایک اخلاقی اچھائیاں تو ہم بہت شوق سے سنتے ہیں کہ جی دیانتداری، سچائی اور کیا نام ہے بلندی، سخاوت، یہ اچھائیاں تو ہم ہمیشہ بہت شوق سے سنتے ہیں کہ ہم کہیں گے جی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. ان 10 دنوں میں ہم برائیاں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی برائیاں ہیں، وہ کون کون سے عیب ہیں، وہ کون کون سی روحانی بیماریاں ہیں کہ جن کو ہم خاموشی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر خود کو سیٹسفائیڈ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے اس لیے نہیں کیا تھا، یہ تو اس کا یہ اثر تھوڑی ہوا تھا. مطلب وہ چیزیں جیسے جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تجسس ہے، بدگمانی ہے، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ایک پارٹ ہمارا جو ہوگا اخلاقیات کا، اس میں ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کو ڈسکس کریں گے قرآن اور احادیث کی روح سے، مطلب وربلی ہم بات نہیں کریں گے. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ ہم کاپی اور پین اپنے پاس رکھیں تاکہ میں آپ کو آیتیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں کو ڈیٹیل میں جائیں، ہم اس برائی سے ریلیٹڈ قرآن میں جو جو آیات ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ہم ان احادیث کو نوٹ کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ آئندہ رمضان تک ہم عادی بنا لیں خود کو کہ ہم ان برائیوں سے خود کو دور رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. پھر اس کے بعد آخری پارٹ جو ہمارا ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے ان 10 دنوں میں وضو کے جو احکام ہیں، وضو کی غایات ہیں، وضو ہمیں کیوں کرنا ہے، وضو کی چیزیں 10 دفعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم کیونکہ ینگسٹرز بھی آج کل فری ہیں، بچے بھی فری ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ خود کو بھی کلیریفائی کرنا چاہتی ہیں، وضو کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے وضو اور غسل کو ہم لے کر چلیں ان 10 دنوں میں، تھوڑا تھوڑا کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ وضو اور غسل جو ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں تک کلاس کا جو پیٹرن ہے آج کی فرسٹ، کیونکہ گفتگو تھی، پہلی گفتگو تھی، تو اس گفتگو کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کر لیا. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی پیٹرن پر اپنی کلاس کو لے کر چلیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو گزشتہ 15 دن گزرے ایک اچھا جو تھا ماحول، اور میں بھی آپ کے ساتھ کلاس میں ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ، آپ لوگوں کی جستجو، تو یہ جب میں دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پروردگار عالم کا ایک خاص کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں آپ کو اتنی فرصت عطا کر دی کہ وہ جو خالص عبادت خدا چاہتا تھا اس خالص عبادت کو کرنے کا موقع پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا.
اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے. پہلا عشرہ مطلب رمضان کو ڈیوائڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عشروں میں کیا ہے. 3 عشروں میں اس کو ڈیوائڈ کیا. پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا عشرہ ہے. دوسرا اب جس میں ہم شامل ہیں، جس میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، چھٹا دن ہمارا اس دوسرے عشرے کا بھی جا رہا ہے، تو یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا اور جو ہے وہ بخشش کا عشرہ ہے. مغفرت ہو، رحمتوں کا عشرہ. پھر اس کے بعد تیسرا جو عشرہ، آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. کل آپ نے دعائیں مجیر بھی پڑھی کہ جس میں آپ نے بار بار رب العزت کو کریم کہہ کر بلایا، اس کو اس کے کتنے ناموں سے آپ نے آواز دی، اور ناموں سے آواز دینے کے بعد آپ نے صرف اس سے ایک دعا کی کہ بار الہا ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے میں آتش جہنم کو ہم پہ حرام فرما. تو یہ بہت برکتوں کے دن ہیں جو آج آپ گزار رہے ہیں، اور یہ جو گھنٹہ ہے یہ بھی خدا کی توفیق میں سے ایک توفیق ہے. لوگ گھبرا گئے ہیں کہ گھروں میں رہ کے ہم تھک گئے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت رمضان المبارک کبھی نہیں آیا. مشکل دور ہے، لیکن یہ مشکلیں ہی جو ہیں انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، اور ان مشکلات میں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے آپ نے مدد مانگنی ہے. اور نماز اور صبر کا بہترین مظاہرہ جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے. یعنی روزہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اور عبادت بھی کر رہے ہیں. تو اس میں اگر کوئی انسان صابر رہے، شاکر رہے، تو پروردگار عالم اس کی عبادات بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے. اب یہ جو مغفرت کا مہینہ عشرہ چل رہا ہے، کبھی زندگی کو بھی دیکھیے تو زندگی کے بھی 3 فیز ہوتے ہیں. زندگی کے 3 فیز کیسے ہوتے ہیں کہ پہلا جو فیز ہے وہ آپ کا حیات ہے، جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، گھر کے کام امور خانہ داری کر رہے ہیں. دوسرا فیز آپ کا کیا ہے؟ وہ قبر ہے. اور تیسرا فیز جو آپ کا ہے وہ ہے محشر. اب یہ 3 فیز کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں سم اپ کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کہا جب تک زندہ ہیں تب تک آپ کو رحمت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فیز میں 10 دنوں میں رحمتوں کے نزول کا عشرہ رکھا. جب مر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بخشش کی ضرورت ہے. تو اللہ نے دوسرے فیز کے اندر مغفرت کا عشرہ رکھا کہ جب مر گئے تو اس کے بعد مغفرت طلب کرو، اور جو دوسرے فیز کو اچھے طریقے سے گزار لے گا میں رب العزت اس کا ضامن ہوں کہ وہ پھر مغفرت کا مستحق ہو جائے گا. اور تیسرا فیز جو محشر ہوگا اس کے اندر آتش جہنم سے نجات کا عشرہ رکھا ہے. اس وقت آپ کو ضرورت ہی یہ ہوگی کہ یا جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کسے جہنم میں بھیجنا ہے یا جنت میں. تو آخری 10 روزوں کو پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کے فیصلہ کن مراحل میں شامل کر دیا کہ جو اس سے صحیح طریقے سے گزر گیا اس پہ آتش جہنم حرام ہے. اب آج کی جو ہم دعا ہے، یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آج تو چلیں کیونکہ اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا انتصاب تھا، میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی کل، آج اور کل 2 دن میں آپ کو اولاد سے جڑی ہوئی دعاؤں پہ ڈسکشن کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ یہ جو آج میں آپ کو دعا لکھوانے لگی ہوں آسان دعا ہے. آج میں نے نسبتاً روز کی نسبتاً چھوٹی دعا رکھی ہے کیونکہ آج پہلی کلاس ہے، آج فرسٹ ڈے ہے، آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا مانوس ہو جائیں، اور پھر آپ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں، آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ میرے سر آنکھوں پہ ہے، کیونکہ میں خود طفل مکتب ہوں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں آپ سب کو پڑھاؤں. یہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور آپ لوگوں سے مجھے سیکھنا ہے، اور آپ مجھ سے جو میرے پاس تھوڑا بہت بات چیت ہے وہ میں آپ کو سناؤں. تو آج جو ہماری دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا، اور اس دعا کے جو اثرات ہیں وہ آج کی ضرورت ہے ہماری. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. کوشش کرتے ہیں کہ ہم وقت پہ نماز بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کریں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ نمازی بھی بنائیں. مگر پرابلم تھوڑی سی آ جاتی ہے. وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ہمیں خود کو آمادہ کرنا پڑتا ہے.
بلکہ یہ آمادہ جو لفظ استعمال کر رہی ہوں نا، میں بہت پیارا سا لفظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن اگر اصلی اندر والی بات کروں نا تو کھینچ کے خود کو بستر سے نکال کر زبردستی یا اللہ 5 مرتبہ تیرے سامنے آنا ہے. ہم میں سے اگر 100 پیپلز ہیں ان میں سے 80% کی کیفیت میری والی ہے، باقی 20% ایسے ہیں جو کہ خاشعین کی نماز ادا کرتے ہیں، جو پروردگار عالم نے مانگی ہے، جو شوق اور جستجو کے ساتھ نماز کے طلب کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کو وقت کا انتظار ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ خدا سے ملاقات کا انتظار کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بھی ان کا منتظر ہوتا ہے. لیکن خدا ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی منتظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب کوئی میری بارگاہ میں کھڑا ہو اور میں اس کی جو ہے سرگوشی سنوں، کب کوئی مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کب کوئی مجھ سے اپنے دل کے حال کو بیان کرے اور میں خاموشی سے اس کے حال کو سنوں. بڑا کریم ہے ہمارا رب، بڑا پیارا ہے ہمارا رب، لیکن ہم اس سے دور ہیں. اس نے تو گارنٹی دے دی، اس نے تو کہا کہ بھائی تمہیں میرے قریب آنا ہے، میں تو تمہارے بہت قریب ہوں. کا کیا مطلب پروردگار کا؟ میں تو تمہاری شہرک کے نزدیک ہوں. تم سانس لیتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم سوچتے ہو، ان سوچوں کو میں، تمہاری حاجتوں کو میں، تمہاری دعاؤں کو میں بغیر سنے، بغیر مانگے، بغیر بولے سن لیتا ہوں. مولائے کائنات کا جملہ ہے نا، مولائے کائنات نے بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ با کمال ہے وہ رب کہ جو آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے دعاؤں کو سمجھ جاتا ہے، مرتب کر لیتا ہے دعا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنسو کس دعا کے لیے گرا ہے. با کمال ہے وہ رب جو دل کی دھڑکنوں سے دعاؤں کو سمجھ لیتا ہے. تو جو وہ اتنا با کمال رب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں بیٹھ کر دو زانو ہو کر مجھے کریم کہتے ہو، مجھے رب کہتے ہو، مجھے پیار سے پکارتے ہو. کہا جب تم میرے بارگاہ میں آ جاتے ہو نا تو مجھے سب پتہ ہوتا ہے تمہیں دینا کیا ہے، لیکن میں بے دل ہوں، دل نہیں رکھتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تم زبان سے کہو، منہ سے کہو. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے تمہارا زبان سے نکلے ہوئے حروف اچھے لگتے ہیں، تم مانگو مجھ سے. تو میں نے کہا بارے الہ کیسے مانگیں؟ تو اللہ نے کہا دیکھو یہ جو قرآنی دعائیں ہم ڈسکس کریں گے، کیا ضرورت تھی پروردگار تجھے قرآن میں دعائیں لکھنے کی؟ مانگ لی نبیوں نے دعائیں، انہوں نے اپنے حصے کی دعائیں مانگ لیں، تو نے قرآن کے اندر کیوں رقم کر دیں؟ اللہ کی آواز آئی، جیسے ماں بچے کو مانگنا سکھاتی ہے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میرے سامنے بہت سی مائیں بیٹھی ہیں اور بہت سی ینگ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. اور بیٹا تمہارا اس وقت جو یہاں بیٹھنا، جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اپنے کوئی بچوں کو سلا کر، کوئی کھیلنے کی چیزیں دے کر اور سامنے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بیٹھنا اس وقت خدا کی بارگاہ میں بہت ہی قابل قبول ہے. اور آپ جو مائیں بیٹھی ہیں اس وقت چھوٹے بچوں کی، ان کے صدقے میں ہمارا یہ بیٹھنا قبول ہوگا. بیٹا بڑا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سارے کاموں کو لے کر چلنا، لیکن اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ تم دین کو لے کے چل رہے ہو تو سمجھ لو تمہاری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہی راستہ دے دیا ہے. مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار میں پہلے بہت عبادت کرتی تھی لیکن جب سے بچے ہوئے میں تو نہیں کر پاتی. کوئی بات نہیں، کمی ہو جائے، کم ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کم عبادت کا اجر زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جب ایک بیچلر، ایک کنوارا، ایک کنواری میرے سامنے آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، میں اسے 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت دیتا ہوں. لیکن جب ایک شادی شدہ مرد یا عورت میرے سامنے آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو میں اسے 70 رکعتوں کا ثواب دیتا ہوں. کسی نے کہا بارے الہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا کیونکہ پہلے وہ بغیر ذمہ داریوں کے میری عبادت کرتی تھی یا کرتا تھا. میں اس میں اپنے برادران کو بھی فراموش نہیں کروں گی، کیونکہ جب وہ بھی شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو کہا کہ میں جو ہے وہ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھا کر اور پھر اس کے بعد میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہے، تو مجھے اس کی وہ نماز بہت پسند ہے. اور کہا جب وہ والدین بن جاتے ہیں، ساری ساری رات بچوں کے ساتھ جاگتے ہیں، ان کی بیماری میں، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ میری عبادت کے لیے آتے ہیں تو میں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہوں. تو خدا کو تو اتنی پسند ہے آپ کی تھوڑی سی بھی عبادت، تو تھوڑی بھی کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں. اب نماز کی طرف رغبت لانا، نمازی بنانا، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو دعا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس دعا کو ہم نے کرنا کیا ہے.
کل پھر انشاءاللہ اسی دعا سے ریلیٹڈ ایک اور دعا کو ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ پھر میں آپ کو ایک نماز بتاؤں گی کہ جس نماز کو پڑھ کر ہم اپنے بچوں کو راہ راست پہ بھی لا سکتے ہیں. بچوں کی بات بعد میں کریں, خود کو بھی راہ راست پہ لانے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم خود کو بھی راہ راست پہ لا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی. اگر آپ کے پاس موبائلس ہیں تو نوٹ کر لیجئے, کاپی پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ زبانی لکھ کر آپ ہمیں کمنٹ میں یہ دعا بھیجیں گے. اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے, میں آج آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں گی, آپ لوگ اس کو اگر کل پھر ہم انشاءاللہ دوسری دعا کریں گے. آج کی جو دعا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے, 40. ٹھیک ہے, سورہ ابراہیم آیت نمبر 40. کل سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی, میں نے اپنی جو ٹیکنیکل برادران ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ جب ہم آیت کو بولیں تو ہماری اسکرین پہ وہ ان ریٹن لکھی ہوئی آ جائے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہو گیا تو کل سے ہم کر لیں گے, ورنہ یہ جو ہے آیت آپ نمبر ضرور نوٹ کیجئے گا آیتوں کے, کیونکہ آپ موبائل پہ جو ہے وہ ڈالیں گی سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 ود اردو ٹرانسلیشن, تو آپ کے سامنے یہ آیت جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اب اس آیت میں کہہ کیا رہے ہیں, ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت آیت ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. خوبصورت آیت ہے, چھوٹی سی. آج میں نے آپ سے کہا تھا نا, اب خوش نہیں ہونا ہے آپ نے بہت زیادہ کہ ہم روزانہ چھوٹی چھوٹی آیتیں کریں گے. نہیں, روزانہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہوں گی. یہ آج ٹیلر ہے نا, فرسٹ کلاس ہے آج آپ کو ذرا دل خوش کرنے کے لیے کہ اتنی چھوٹی سی آیت ہم تو 1 منٹ میں یاد کر لیں گے جناب. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کا صدقہ ہے, یہی ہے قرآن کا مزہ ہی یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی سی آیت یاد کرتے ہیں تو اللہ دماغ میں وسعت دے دیتا ہے کہ اس کے بعد بڑی بڑی آیتیں بھی آپ کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں. اب اس آیت کا جو مفہوم ہے بہت خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو آپ اگر پڑھیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پہلے میں تھوڑا سا اس کے آپ کو اہداف دے دوں, اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ آیت ہے کیا. بہت آسان آیت, میں نے بھی عرض کیا آپ کیا, اور جو ہم نے لاسٹ کلاسز جب ہم قرآنی کلاسز جو پچھلے روٹین والے رمضان میں کرتے تھے تو اس میں ہم یہ آیتیں یاد کروا چکے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو مسجد میں آنا پڑتا تھا, گاڑی کا ارینج کرنا پڑتا تھا, پھر آپ یہاں آتے تھے. تو اب اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جب رمضان کلاسز ہم کرتے تھے تو مشکل سے 30, 35, 20 بس اس طرح لوگ آتے تھے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی آیت جو ان 20-25 لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے وہ آج تک ان آیتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی نمازوں میں ان آیتوں کو شامل کرتے ہیں. یہ جو آیت میں نے آج آپ کو سکھائی اور بتائی ہے, اس کا کیا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے بار الہا, خدا کا موسٹ فیوریٹ, خدا کا موسٹ پسندیدہ جو صفت ہے اللہ کی وہ ہے رب. خدا کو بہت پیار آتا ہے جب کوئی بندہ اس کو رب کہہ کر پکارتا ہے. اللہ یعنی کہ روایات میں ہے, مولا متقیان کا بھی جملہ ہے کہ جب خدا کو کوئی رب کہہ کر آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو, وہ ایک دفعہ کہنا نا یا ربے, تو اللہ اس کو 7 مرتبہ جواب دیتا ہے, اور وہ اس کو بار بار کہتا ہے جی میرے بندے, جی میرے بندے, جی میرے بندے. یعنی کہ خدا اس قدر کریم ہے کہ وہ آپ کے ایک دفعہ رب کہنے پہ راضی ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو جتنی بھی قرآن میں دعائیں ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں, وہ ساری دعائیں, وہ ساری چیزیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں, وہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربی سے شروع ہوتی ہیں, ربنا سے شروع ہوتی ہیں. یا اگر آپ دعائے کمیل پڑھیں تو دعائے کمیل میں خدا کا وہ نام جو بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے, وہ سب سے زیادہ آیا گیا جو نام ہے وہ ہے ربی. تو یہ بھی جو آیت ہم نے آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر کون سی ہے, کمنٹ میں لکھیے ذرا جلدی سے, میں دیکھوں کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. ہاں جلدی سے ذرا لکھیں, پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 ایگزیکٹلی. تو یہ جو آیت نمبر 40 ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب, اے میرے اللہ, ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا, ہمیں نمازی بنا. اور ہمیں مطلب دیکھیے نماز پڑھنا اور ہے, قائم کرنا اور ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو صرف پڑھتے ہیں, قائم کرنا کیا ہے؟
یہاں مقیم کا لفظ ہے، مقیم، پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ کہہ رہے مجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کرو کہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، پڑھنے والا نہیں، مقیم الصلاۃ وذریتی، اے میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ بھی نماز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ اقیم الصلاۃ کا ہے کہ قائم کرو، پڑھو نہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے آئی، ہے نا۔ اب چھوٹا سا میں 2 منٹ میں بتا دوں کہ پڑھنے میں اور قائم کرنے کا فرق کیا ہے، کیا چیز ہے، ہم قائم کیسے کریں، نماز ہے کیا۔ تو جو ہم اگر دیکھتے، پڑھنا ہوتا ہے زبان سے لفظوں کا ادا کرنا، پڑھنا ہوتا ہے آپ زبان سے پڑھے جا رہے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن قائم کرنا کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہو کہ آپ اس لفظ کو سمجھتے بھی ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اگر نماز پڑھیں تو اپنا ذرا دورانیہ دیکھیں کہ ہماری نماز کا دورانیہ کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے۔ میں اکثر ایک ایکسرسائز دیتی ہوں اپنے بچوں کو، میں کہتی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو ذرا نا ٹائمر آن کر لو، جیسے ظہر کی پڑھی ہے یا فجر کی پڑھی ہے تو ٹائمر آن کرو۔ اب جیسے ظہر کی بھی 4 رکعت ہے اور عصر کی بھی 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز کا ٹائمر آن کیجیے اور اس طرح پڑھیے جیسے آپ روٹین سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھ کے ٹائم نوٹ کر لیں کہ 2 منٹ لگے، 4 منٹ، 15 منٹ، مطلب جتنے بھی آپ کو روز لگتے ہیں وہ نوٹ کریں۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز جو ہے اس کو بھی پڑھیں، لیکن اس کو تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھیں، اونچی آواز میں، ذرا سا ہلکا سا، اتنی اونچی آواز ہو کہ آپ کے لبوں کی جنبش کی آواز آپ کے کانوں میں آئے۔ یہ نہیں کہ پورے گھر کو پتہ چل رہا ہو کہ آج باجی نماز پڑھیں گے، نہیں، ایسے نہیں، ہلکا سا بس اپنے کانوں میں آواز آئے آپ کے۔ آپ اس کے بھی ٹائمنگ نوٹ کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ لاؤڈلی تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو اس نماز کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جو آپ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب جلدی جلدی قل هو اللہ احد فٹافٹ پڑھا اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، تو اس دورانیے میں فرق آتا ہے۔ تو جب آپ اس کو تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں، جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کبھی لیکچرز کریں گے، جب ہم نماز کو پڑھیں گے تو اس میں ذکر بہت ضروری ہے کہ ذکر واضح ہو، ذکر کلیئر ہو، تب آپ کی نماز کامل ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھنے کو نہیں کہہ رہا قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہو تو اس کی صفات تمہارے ذہنوں میں ہوں۔ جب تم اسے اللہ اکبر کہو تو پھر ہر چیز اس کے آگے چھوٹی ہو جائے۔ جب تم کہو کہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے نہیں، تو بہت بڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، تو جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ نہیں ہے اللہ اکبر کا، کہا تو سب سے بڑا نہیں، کہا سب سے بڑا۔ جب تم کہتے ہو تو پھر وہ مقابلے میں آ جاتا ہے، مطلب یہ مائک ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا مائک ہے، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا مائک رکھ دیں تو پھر ان تینوں میں سب سے بڑا یہ ہوگا۔ کہا نہ، تو بہت بڑا ہے، تیرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ کہا قائم کرنا کیا ہے کہ جب تم نماز پہ آؤ، مصلی پہ آؤ، اور جب تم اسے اکبر کہہ کے بلاؤ تو پھر باقی ساری دنیا تمہارے دل کے اندر ہیچ ہو جائے، چھوٹی ہو جائے۔ پھر جب تم گواہی دو کہ بس تو ہی معبود ہے، تو ہی رب ہے، تو اس کے بعد تمہارا کوئی اور معبود نہ ہو۔ میں ایک بات بتاؤں، خوف آتا ہے جب میں یہ بات کرتی ہوں، مجھے خود اندر سے نا ڈر لگتا ہے۔ وہ پتہ کیا ڈر لگتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا نا تو سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ سوال ہوں گے، اور ان کے بعد 11 امام آئے، ہر امام نے آ کے یہی بتایا کہ یہ سوال ہوں گے۔ مجھے لگا بڑا آسان پرچہ ہے کہ جی من ربوں کا، میں کہہ دوں گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے میرا رب۔ اس کے بعد رسول محمد رسول اللہ، مشکل تو کام ہی نہیں ہے، یہ بار بار ہر امام آ کے کیوں کہتا ہے؟ مگر ائمہ معصومین نے کہا کہ تم اپنے اندر ڈیسائیڈ کرو کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے۔ کہا اللہ وہی ہے جو آسمان پہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو کہا نہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھو کہ تم سب سے زیادہ وقت کس کو دیتے ہو۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ ٹی وی ہو سکتا ہے میرے بچے ہیں، میں ان کے پیچھے لگی رہتی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ موبائل پکڑ کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اب پوری جو دن ہے 12 گھنٹوں کا یا 24 آورز میں آپ یہ دیکھیں کہ خدا کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔
تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم سب کے خدا علیحدہ علیحدہ ہو گئے. معذرت کے ساتھ میرے اس جملے پہ کو مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ تم سب نے اپنا اپنا ایک بت رکھا ہوا ہے، اپنا اپنا ایک بت اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ بت چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے شہرت ہے، چاہے موبائل ہے، چاہے عبادت ہے، ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے جس کو وہ خدا سے زیادہ وقت دے رہا ہے. تو جب وہ خدا سے زیادہ وقت کسی اور کو دے رہا تو پھر اللہ تو نہ ہوا نا، پھر اس کا خدا تو بت ہو گیا. وہ چیز ہو گئی کہ جس کو وہ اگر وہ خدا کو اپنا رب سمجھتا ہوتا تو وہ اس کو وقت زیادہ دیتا، اس کی عبادت میں خضوع و خشوع ہوتا، اس کے دل میں اس کا خوف ہوتا. اسی لیے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پڑھ، اللہ نے کہا قائم کر، کہ جس دن تو قائم کر لے گا اس دن میری اہمیت زندگی میں، تیری زندگی میں سب سے زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی رب العزت نے یہی کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اچھا مزے کی بات یہ ہے، قائم کرنے والا تو بنا دیا، دعا کی کہ مجھے قائم کرنے والا بنا، اور اس کے بعد دعا ختم نہیں ہوئی. دعا کیسے ختم نہیں ہوئی؟ اس کے بعد فوراً کہا کہ قائم کرنے والا بنا، فوراً کہا وَذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کو بھی. پتہ چلا فلاح یہ نہیں ہے کہ میں نمازی ہو جاؤں، میں پردہ دار ہو جاؤں، میں اچھی ہو جاؤں، جب تک اولاد صالح نہیں ہوگی. آپ کی عبادت ایک کونے میں رکھی ہوئی ہیں، مشروط ہے آپ کی عبادت بھی اولاد کے ساتھ. بھئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، ساری زندگی آپ نے ان کے پیچھے گزار دی نا، اللہ کو اگنور کیا، اللہ کی عبادت کو اگنور کیا ساری زندگی. ابھی انہوں نے اسکول سے آنا ہے، ابھی انہوں نے کھانا ہے، ابھی انہوں نے پینا ہے، ابھی انہیں یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. تو اس کے بعد اگر وہ بگڑ جائے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کیا بچا؟ نہ آپ خدا کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو اللہ نے کہا نہ بھئی اپنے لیے خالی دعا نہیں مانگو، تم اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اپنی دعا کے ساتھ تم اپنے بچوں کے لیے بھی مانگو. وَذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کو بھی اللہ نمازی بنا، ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پتہ چلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے کہ بہت پیارا مجھے حضرت ابراہیم کا لگتا ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں ہوتا ہے کہ مجھے دے مجھے دے مجھے دے، یعنی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرے کام کو آسان کر دے، اللہ میرے جو ہے وہ زبان کی گراہوں کو کھول دے. مطلب حضرت موسیٰ اس طرح مانگتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے جب مانگا وہاں اولاد کا تذکرہ ضرور کیا. تو انہوں نے یہ ان کا انداز تکلم لگ رہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی سب کو نماز قائم کرنے والا بنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم سے کہا کہ یہ جب کام ہو جائے تو ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو قبول بھی کرنا. مطلب سائڈ پہ نہیں لگا دینا، اس کو لائن میں نہ لگی رہے، یہ دعا ایسی ہے کہ جس کو تو قبول کر لے. اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے. گزشتہ آئندہ دنوں میں ہم ڈسکس اس کو بھی کریں گے. مجھے وہ دعائے کمیل کا جملہ ہمیں میرے ذہن میں ہے، اور آپ نے اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ وہ جس میں مولائے متقیان نے کہا نہیں کہ بارے الہ مجھ سے وہ چیزیں دور کر دے جو میری دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز کے اندر یہ دعاؤں کے رد ہونے کا جو سبب ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ رد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے دعاؤں کے ہی پیٹرن میں. تو اب جو یہ آپ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار بس ٹھیک ہے میں نے مانگ لکھا، نہیں، ربنا وتقبل دعا، اے بار الہ میری اس دعا کو قبول بھی کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو مطلب بھول نہ جانا، پروردگار تو اس دعا کو قبولیت کا شرف دے. کیونکہ اگر میں نماز قائم کرنے والا بن گیا، میری نسل نماز قائم کرنے والی بن گئی، تو پروردگار یہی میری بخشش کا سامان ہے. اللہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، رب العزت میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میری نسل جو ہے وہ عبادت گزار بن جائے، میری نسل جو ہے وہ تیری بارگاہ کی اطاعت گزار بن جائے. بار الہ میری نسل اور میں خود، یعنی کہ اپنے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہم اس معیار پہ نہیں پہنچ سکتے جو معیار پروردگار عالم کو چاہیے. تو یہ جو قرآنی دعائیں ہیں اس کو کیوں پڑھوں میں اپنی ہاتھ اٹھا کے خود ہی دعا مانگ لوں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی بنا دے. لیکن کہا کہ یہ کیوں مانگیں؟ کہا اس لیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اسی طرح اللہ بھی چاہتا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ مانگو. چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں، کبھی ذرا دعاؤں کا احاطہ کریں. اپنی ذرا آج جب دعا مانگیے گا نا تو ذرا غور کیجیے گا، ساری دعائیں دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، میرا گھر وسیع کر دے، مجھے اپنا گھر دے دے، مجھے کرائے کے گھر سے جان چھڑا دے، میرے جو ہے وہ کاروبار میں برکت دے دے، میرا بچہ فرسٹ آ جائے، اور جو اس کے بچے فرسٹ آ جاتے ہیں اس کے لیے اچھی بیوی مل جائے، جس کی اچھی بیوی ہو جاتی ہے اس کے لیے بچے ہو جائیں. مطلب ساری دعاؤں میں دنیا ہی دنیا ہے. کبھی تو سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر کہ کبھی تو آخرت مانگیں،
کبھی تو قبر کی کشادگی مانگیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگیں۔ تو یہ جو دعا ہے مقیم الصلاۃ والی، یہ خود کو اور بچوں کو نمازی بنانے کی دعا، ٹھیک ہے نا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری اس میں ہم ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کا، ظاہر ہے پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا۔ یہ جو اس وقت یہ جو گھنٹہ ہے نا، اس میں تو خوش ہو جائیں آپ بھی اور میں بھی کہ جب رسول اللہ سے کسی، ہم اس وقت بہترین بندے ہیں اللہ کے، بہترین۔ اب آپ کہیں گے کتنی خوش فہمی ہے باجی آپ کو؟ بالکل ہے مجھے خوش فہمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کہا کروں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے گھر میں بلند آواز میں درود پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہم سب سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، نظر تو آ رہا ہے، دل تو جڑے ہوئے ہیں نا، اور آپ کو پتہ کہ یہ درود کی برکت ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی فضائیں اس درود سے معطر ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا بہترین شخص کون ہے، تو رسول اللہ نے کہا میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور علم سکھائے۔ تو کتنے مزے کی بات ہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، ہم سکھا بھی رہے ہیں۔ اس وقت ہم بہترین امت، اللہ کے رسول کی بہترین امت کے بہترین فیز میں سے گزر رہے ہیں، تو خوش ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ خوش فہمی کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے، اترانے کے لیے ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت ہے، پروردگار عالم کی اطاعت ہے، اور باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں، عبادتیں جو ہیں وہ لالچ میں لپٹی ہوئی ہیں، ہر عبادت کے اندر دکھاوا، ریاکاری شامل ہے۔ بس دعا یہ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو دعا ہے سمجھ میں آ گئی ہے، تو ذرا کوئی اشارہ کر دیں کہ مجھے آ گئی ہے سمجھ، تھوڑا ہاتھ ہلا دیں یوں کر کے، مطلب اسکرین پہ نہیں ہلائیں، کمنٹ میں لکھ دیں کہ ہاں جی باجی سمجھ آ گئی ہے، تو میں نے آپ کو ہلایا ہے ہاتھ، تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں کہ جی جی باجی سمجھ آ گئی، تو پھر میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ایک دفعہ ریڈ کروں گی۔ تو یہ جو دعا ہے، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دوائی کھانے کا ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے اب ڈاکٹر آپ کو پتہ دے دے پورا، لو باجی لے جاؤ، آپ کٹھے ہی پھکے لگا لیں، ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی نا، تو کیا کریں گی؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گی نا ڈاکٹر صاحب کھانی کیسے، پھر وہ طریقہ بتائے گا، اور اتنی کمپیٹنٹ، اتنی آپ ڈاکٹر کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ صبح کھانی ہے تو بس صبح ہی کھانی ہے، شام کھانی ہے تو پھر شام کو ہی کھانی ہے۔ تو یہ دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں ان کے بھی کچھ طریقے ہیں، لیکن ہاں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کا زیادہ کھانے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ کھانے سے اور اچھی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اس کے لیے، اس کو ہم نے کب پڑھنا ہے؟ یہ دعا جو ہے اولاد کو نیک و صالح بنانے کے لیے، خود کو اور بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، اور اپنی دعاؤں کے اندر تاثیر لانے کے لیے۔ اس دعا کے 3 اثرات ہیں، یہ 3 کاموں کے لیے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو آپ قنوت میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں نا دوسری رکعت میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا قنوت طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو نماز، واحد جو نماز جب آپ پڑھتے ہیں، پوری نماز کے اندر واحد ایک حصہ ہے قنوت، کہ جس کو آپ ضرورت کے مطابق بڑھا بھی سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق گھٹا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم 10 دن میں 10 دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش پوری کریں گے کہ 10 دعائیں ہم سیکھ لیں۔ تو یہ جب ہم دعائیں سیکھ لیں گے تو ان کو ہم اپنی نماز میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قنوت میں شامل کرنا ہے۔ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے پڑھنی ہے، مطلب اگر بچے، جیسے بہت سی مائیں ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں کیا کروں، میں تو اتنا کہتی ہوں، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اول و آخر آپ 14 مرتبہ درود، 14 مرتبہ اول، 14 مرتبہ آخر درود پڑھیے، اور درمیان میں اس دعا کو آپ جو ہے وہ 14 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جب آپ پڑھیں گے، بعض روایتوں میں 14 مرتبہ ہے، بعض روایتوں میں ایک تسبیح بھی ہے کہ آپ اس کی ایک تسبیح پڑھیں، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جس طرح بھی اگر ٹائم ہے تو آپ اس طرح بھی پڑھ لیجئے۔ تو اس کو پڑھیے اور پڑھ کر اپنے بچے کے لیے دعا مانگیے پروردگار عالم۔ ویسے بھی ماں کی دعا بچوں کے حق میں ویسے بھی رد نہیں ہوتی ہے، دیر ضرور ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی پروردگار اللہ تعالیٰ ماؤں کے اور والدین کی برداشت کو آزمانے کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا کر دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کتنا ظرف ہے، میں دیکھوں کتنی تمہارے اندر وسعت ہے، تم مجھ پہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے، بس آپ نے خدا کی رسی کو تھامے رکھنا ہے۔ تو یہ دعا آپ نے جو ہے وہ
پڑھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ جو دعا والا چیپٹر ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں، کیونکہ یہی صرف 20 منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں، اور ابھی تو بہت ساری باتیں رہتی ہیں، ابھی تو بہت سارا کام رہتا ہے، کیا کروں پھر اب؟ دعا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اللہ کے نام کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آپ نے مجھے کمنٹ میں لکھ کے بھیجنی ہے، سنانی ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس دعا سے آپ کو یہ یاد ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اس کی قرأت ساؤنڈ بھی آپ کو مل جائے گی نیٹ کے اوپر، تو آپ ساؤنڈ سے بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب روزے سے فارغ ہو جائے تو اس کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جناب ام البنین میری موسٹ فیوریٹ ہستی ہیں، کیونکہ غیر معصوم ہوتے ہوئے انہوں نے جو بچے پال دیے نا، کمال کر گئیں وہ۔ مولا عباس جیسا بیٹا ہو جس کا، وہ ماں کیا ہوگی؟ تو 10 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ کرنی ہے، اور ہدیہ کر کر ان سے کہنا ہے کہ جناب ام البنین آپ کو دیے، آپ کو اپنے مولا عباس غازی بیٹے کا صدقہ ہمارے بچوں کو بھی آج کے دور کا غازی بنا دیں، اور آج کے وقت کے حسین کی اطاعت کا ہنر انہیں سکھا دیں۔ تو یہ آج کا آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں دوسرا پارٹ ہماری کلاس کا اللہ کا نام، اللہ کے نام جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے۔ آج جو خدا کے نام ہیں 99 صفات ہیں، ان میں ایک نام ہے اس کا اللہ۔ تو آج جس نام کو میں آپ کو بتاؤں گی وہ نام ہی اللہ ہے۔ اللہ بہت خوبصورت نام ہے، پروردگار کا یہ وہ نام ہے جو اس کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں باقی نام جیسے پروردگار کے ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، یہ نام لوگ رکھ لیتے ہیں، مگر یہ جو نام اللہ ہے یہ کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا لقب ہے اس کو آپ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ خوش خطی خوبصورت سا لکھ کر اپنی دیوار پہ لگائیں، اور گھر میں یا اپنی جا نماز کے اندر کسی پیپر پہ اللہ لکھیں، اور لکھنے کے بعد اللہ کا مطلب ہوتا ہے لائق عبادت، جس کے سوا کوئی معبود، الہ سے اللہ مطلب یہ ملتا جلتا، معبود سے عبدیت سے، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، وہ ہے خدا جو لائق عبادت ہو، جو بزرگ و بالا ہو، جو برتر ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ یہ جو اللہ ہے اکثر آپ دیکھیں دل میں گھبراہٹ رہتی ہے، ابھی میں وہ جو بتا رہی تھی آپ کو کہ لکھ کے لگائے، تو یہ جو لکھیں جا نماز پہ رکھ لیں، یہ تھیراپی ہے۔ تھیراپی سمجھتے ہیں؟ جو سائیکیٹرسٹ اگر آپ میں سے کوئی ہمارے کلاس میں ہو تو وہ بتائے گا کہ تھیراپی کیا ہوتی ہے۔ تھیراپی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ایکسرسائز کہ جس سے آپ کے اندر چینج آئے، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ مینٹلی ہو۔ تو جو اللہ کا نام ہے اس کے لیے علماء کہتے ہیں، میں پڑھ رہی تھی ایک کتاب میں، اس میں لکھا تھا کہ اللہ کو پیپر پہ لکھ کر 5 منٹ کے لیے اس کو صرف دیکھیں، مطلب میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہی، صرف دیکھیں، اور دیکھ کر اپنے دل کے اندر خدا کی محبت کو محسوس کریں کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ اللہ ہے جس نے مجھے رزق دیا، یہ اللہ ہے جس نے مجھے اپنی عبادت کا ہنر سکھایا، یہ اللہ ہے جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کیں، یہ اللہ ہے کہ جو مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، یہ اللہ ہی ہے کہ جو مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ کہ 5 منٹ صرف آپ اس کو دیکھیں، اور دیکھ کر اس کو غور سے دیکھنے کے بعد خدا کی صفات کو دل کے اندر دہرائیں، کہ روز یہ عمل کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل خدا سے منسلک ہو جائیں گے، آپ کا دل خدا سے جڑ جائے گا۔ اور یہ جو لفظ اللہ ہے، چلتے پھرتے علماء کا فرمان ہے، آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ جو نام ہے اللہ، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ تکرار کرو، اور 50 تسبیحاں، میں آپ کو بتاؤں، سچ بتاؤں، 3 منٹ میں ایک تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 آپ کہتے رہیں 3 منٹ 4 منٹ، تو کوئی ایک اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں ہے، آپ پورے دن کے اندر اگر 50 تسبیحیں اس کی پڑھ لیں، چلتے پھرتے، کھانا بناتے ہوئے، اور کھانا بناتے ہوئے تو بہت ضروری ہے، کھانا بناتے ہوئے اگر آپ اللہ کے نام کو بار بار پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو وہ کھانا ہے تو سمپل، مگر اس کے اندر کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کے اندر کی روحانیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ رزق بن کر آپ کی بچوں کے، آپ کے گھر والوں کے بدنوں کا حصہ بنتا ہے، تو پھر اس کی تاثیر سے ان کے اندر پاکیزگی اور طہارت آتی ہے۔ تو 5000 ٹائم اللہ، یعنی کہ بولنے میں اگر مشکل نہ لگے تو آپ پڑھیں، ورنہ کم سے کم جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس میں جو ہے کہ
مزے کی بات ہے، بہت اچھا، اللہ کا یہ نام کی ایک فضیلت ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر کوئی کن ذہن ہو میرے جیسا، یاد نہ ہوتا ہو ذہن پہ کوئی چیز، بچوں کو تو نہیں میں کہوں گی نا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش بھی کرتے ہیں کسی چیز کو یاد کرنے کی مگر یاد نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آسان طریقہ ان کی ماؤں کو میں کہتی ہوں، یا بچے خود بھی کر سکتے ہیں، زعفران سے اپنا جو کھانا ہے اس کے نوالے کے اوپر 7 ٹائم اللہ لکھیں، 7 دفعہ اللہ لکھیں اور درود پڑھیں، اور اس کے بعد وہ نوالا کھا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن کے جو دریچے ہیں پروردگار عالم وہ کھول دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ذہن کو واہ کرے گا، اور رب العزت اس کے صدقے میں، اس اسم کے صدقے میں آپ کے اندر کی جو پاکیزگی ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس کو وہ کامل کرے گا. اور اسی میں ایک اور ہے، اگر کوئی مہم درپیش ہو، اگر کوئی پرابلم ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو، اگر ماما سے ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہو، کوئی غلط کام ہو جائے اور اماں سے ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا مددگار ہے. کہ کیا مطلب، پتہ ہے پکا ہے کہ آج جو میں نے کر دیا، یہ جو میں نے آج ٹی سیٹ کا کپ توڑا ہے، تو آج تو مجھے ڈانٹ پڑنی ہی پڑنی ہے. تو اس ڈانٹ سے بچنے کے لیے بھی اللہ جو ہے وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ 17 مرتبہ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، 17 مرتبہ پکاریں اور اللہ سے کہیں کہ بار الہ بچا لے، اس دفعہ بچ جائیں. تو پھر پروردگار عالم جو ہے وہ دیکھیں کہاں سے جا کے اللہ مدد کرتا ہے کہ اماں بھول ہی جاتی ہیں کہ یہ ان کے جہیز کا کپ تھا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم جو ہے وہ مدد کرتا ہے انسان کی اپنے ناموں کے صدقے میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی بہت زیادہ صفات ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنا تیسرا سیشن، اخلاقیات. ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ کیونکہ آج انتصاب تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، تو کل سے انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا اس کو پیٹرن کو شارٹ کروں گی جلدی، کیونکہ یہ دعا کا جب تک میں آپ کو فضیلت نہ بتاؤں مجھے مزہ نہیں آئے گا. بیٹا مجھے ذرا ٹیشو دینا تھوڑا سا. تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، میں یہ جو مسلسل گفتگو کروں گی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو ہم اس میں تمام چیزیں دیکھیں گے. یہ آیت اللہ جو ہیں وہ دستغیب ہیں، ان کی کتاب ہے گناہان کبیرہ. یہ میں ساتھ لے کے آئی تھی تاکہ آپ کو دکھاؤں، اور میں اپنے مجالس میں بھی اکثر اس کتاب کا حوالہ بھی ضرور دیتی ہوں. تو اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم کریں گے، اس کتاب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ میں مختلف روایات جو ہیں ان کو بھی ہم اپنی جو کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہ جو کتاب ہے گناہان کبیرہ، اس میں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. مطلب کبیر کا تو مطلب ہی آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ گناہان کبیرہ کا مطلب آ جائے، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ. لیکن جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے. کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں، ویسے تو مطلب گناہ کرنا تو بری بات ہے ہی، لیکن امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے. آواز نہیں آئی مجھے درود کی، آپ کی پڑھا ہے درود آپ نے؟ اللہم صلی اللہ، ذرا بتائیں مجھے کس کس نے پڑھا ہے درود، ہینڈ کریں ذرا، کمنٹ کریں. امام رضا علیہ السلام آپ درود کی ہاں اب آ رہی ہے. پتہ نہیں کہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کس اس میں بیٹھے ہوئے، جب ائمہ معصومین کا نام آتا ہے تو آپ نے درود پڑھنا ہے، یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے، کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں سزا، جس کے بارے میں وعید قرآن پاک میں رب العزت نے خود سنائی ہے. ٹھیک ہے، تو جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہو کہ ہاں اس کے لیے سزا پکی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، جس میں شرک سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد نا امیدی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بے آس ہونا ہے، پھر رزق حرام کھانا ہے، پھر اس کے بعد بہتان تراشی ہے، پھر جو ہے وہ بہت سارے، مطلب اس کے یہ جو کتاب ہے اس کے 2 حصے ہیں، اور ان 2 حصوں میں جو ہے وہ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ہے. تو اس میں جو کتابیں ہیں اس میں ہم آج جو ڈسکس کریں گے، آج میں بہت زیادہ مطلب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ایک چیز کو لے لیں گے اور ایک ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو بیسکلی ہم گناہوں سے کیوں بچیں، ہم نے گناہوں سے اوائڈ کیوں کرنا ہے، یہ ہمارا جو ہے ٹاپک ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں جس کے لیے سزا سنا دی ہے، وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں امام نے ایک مجھے بہت ڈر لگا جب میں نے یہ پڑھی بات امام کی.
وہ امام کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی بیان کیا شرک ہے، حقوق الوالدین، والدین جس کو آگ کر دیں، پھر اس کے بعد حقوق العباد میں جو کمی کرتا ہے، مطلب یہ وہ بڑی بڑی باتیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا ٹھک کر کے جہنم کی خبر سنائی ہوئی ہے، یہی ہے نا. لیکن ایک گناہ جو میں بتاؤں، گناہ کبیرہ جس کو میں ڈسکس کروں آپ سے، وہ چھوٹا سا گناہ کہ جس کو آپ چھوٹا سمجھ کے کریں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو مجھے معافی کر دے گا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو بس ایک چھوٹا سا جھوٹ ہی بولا ہے نا. تو جس گناہ کو آپ چھوٹا سا ہو اور اسے چھوٹا سمجھ کے کریں، تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ کنسیڈر ہوتا ہے. مطلب جس میں آپ کو خوف نہ آ رہا ہو، جس میں آپ بے دھڑک ہو کہیں کوئی بات نہیں، پروردگار ہے نا، اللہ ہے نا، کوئی بات نہیں، میں کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس چھوٹے سے گناہ کو آپ چھوٹا سمجھ کے کریں، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو اب آج ہم جو ہے وہ گناہ کی بات نہیں کروں گی میں، آج میں ڈسکس کروں گی کہ ہم کیوں بچیں گناہوں سے، وجہ کیا ہے، کیا کرنا ہے گناہوں سے بچ کے. جب بندے ہیں، بشر ہیں، تو گناہ بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہم کیوں بچیں. اب یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ حرام کو ترک کرنا، گناہ جو ہے اس کو ہم کیوں ترک کریں، یہ وجہ جو ہے میں یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی اچھے کام کریں، کتنی بھی نیکیاں کریں، مگر جب آپ کوئی ایک گناہ کر لیتے ہیں تو اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ سے جو ہے وہ آپ کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ جب گناہ سے بچتے ہیں تو بیسکلی آپ اپنی نیکیوں کے لیے پریزرویشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب ترک کرتے ہیں گناہ کو تو ہوتا کیا ہے کہ اس گناہ کو ترک کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی جو عبادات ہیں ان کو محفوظ رکھتا ہے. اب اس کے بعد اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اب وہ چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے. مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ ہم نے اور کون کون سی اندر کی باتیں ڈسکس کرنی ہیں. میں تو اپنی طرف سے کر لوں گی، جھوٹ، بہتان، بدگمانی، جاسوسی. یہ جاسوسی بھی بڑے مزے کا گناہ ہے. ہاں یہ اس کو ہم گناہ تھوڑی سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم ایک ایڈونچر سمجھتے ہیں کہ جی کون کیا بات کر رہا ہے کان لگا کے سن لیں. تو یہ جو تجسس ہے نا، یہ بھی مومن کی کوالٹی نہیں ہے جناب. تو انشاءاللہ آگے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، ہم بات کریں گے. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ حرام اور حلال سے اوائڈ کرنا بھی گناہوں سے دور کرتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کوئی چیز کھانے کی ہے، کھانا جو یہ جو لقمہ ہے نا، یہ نوالا جو ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے میری بہن، بہت بڑا امتحان ہے. آپ کبھی غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلا امتحان لیا تھا نا، وہ بھی کھانے کا لیا تھا. بتائیں بھلا، اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ چیز نہ دیکھنا، اس کو نہ چھونا، ادھر نہیں جانا. اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا. کہا کیوں؟ کیا یہ بندہ قابو ہی کھانے پہ آئے گا. اور ابھی بھی الحمدللہ کھل جائے کھانا تو پھر اس کے بعد حالات دیکھیں آپ کیا ہوتے. تو اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، پروردگار عالم امتحان لیتا ہے انسان کا اس رزق کے ذریعے. اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک لقمہ اگر انسان حرام کا ترک کر دے تو اللہ اس کو 1000 رکعت کا ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت عبادت کا ثواب دیتا ہے. جو پوری رات آپ کرتے ہیں وہ ایک حرام لقمے کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو دے دیتا ہے. کہا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا اس سے گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، خدا اس کو اپنے قریب لے کے جاتا ہے. اب یہ گناہوں کو ترک کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دی اللہ گناہ تیری محبت میں، پھر میں کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خدا کی محبت میں گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے تقوی. ہم اکثر تقوی کی بات کرتے ہیں نا کہ متقین، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بڑے پیار سے متقیوں کو آواز دیتا ہے. عالم کہیں تتقون کہتا ہے، کہیں متقی کہتا ہے، کہیں کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کہیں کہتا ہے کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو. تو یہ تقوی بیسکلی ہے کیا؟ پھنسایا ہوا ہے، ہم لوگ پھنسے پڑے ہیں تقوی میں کہ جی متقی بننا ہے، متقی بننا ہے، متقی بننا ہے. آج ہم مطلب اس طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے. گناہوں کو ترک کرنے کا دوسرا نام تقوی ہے.
اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے ایسے کام جو آپ کو محبوب ہے، آپ کو پسند ہیں، دل چاہتا ہے میں آج نیا سانگ آیا اور آج میں سن کے اور اس کے بعد دھمال ہی ڈال لوں، لیکن ایک دم سے خیال آ جائے نہیں اللہ نے منع کیا ہے، روزے کی حالت ہے، میں کیوں کروں. بس یہ جو ایک سوچ آپ کے اندر آ جاتی ہے، اس سوچ کا نام تقویٰ ہے. اس سوچ کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ تقویٰ پروردگار عالم ہر ایک کو نہیں دیتا. گناہوں کو ترک کرنے کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ جو ہے اس کا ہے کہ اس کے 2 پوائنٹس ہیں. میں آج صرف اس لیے تقوی کو ڈسکشن کر رہی ہوں کہ تقویٰ سمجھ میں آئے گا تو کل سے پھر ہم گناہان کبیرہ کی طرف ڈسکشن کریں گے. خدا کی عبادت کرنا اور اس کے احکام بجا لانا تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. سب سے پہلے خدا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی، جو اس نے کہہ دیا وہ کر لیا. مطلب اسلام کوئی آپ کا وہ نہیں ہے کہ جو دل چاہا وہ کر لیا، جو دل نہیں چاہا اسے چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے میری جان. جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر کی میں ختم ہو گئی، پھر آپ کی مرضیاں ختم، اس کی مرضی چلتی ہے. ابھی بڑا مزہ آ رہا تھا نا جو ہم شوق سے روزانہ خبروں میں دیکھتے تھے، میری مرضی. کہاں ہیں وہ سارے مرضی والے؟ کہاں چلے گئے وہ سارے کے سارے؟ نکالیں بھائی انہیں گھر سے، ایک اور مارچ کر لو میری بہن. کہاں ہو اب؟ لیکن اب تو نہیں نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے مرضی اب ان کی نہیں چل رہی، اب تو اس ننھے سے وائرس کی مرضی چل رہی ہے. وہ جہاں چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے چڑھ جاتا ہے. تو اب وہ اس سے بچنے کے لیے گھر بیٹھے ہیں. کاش جتنا ہم کرونا سے ڈریں اس سے آدھا اللہ سے ڈر لیتے. تو پروردگار ہمیں ٹرین کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا وائرس ہم پہ نہ چھوڑتا. تو جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس کے مفہوم کو ہم نے سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ایک چھوٹی سی مطلب میں نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو دیا ہے کہ خدا کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. اللہ کی عبادت جو ہے اس کی بارگاہ میں جھک جانا، جیسا اس نے کہا ہے اس کو ویسے کرنا. اب یہ جو روزہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ صبح سے رکھ کے بیٹھے ہیں. اب تو خیر شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، یونیورسٹیاں، کالج، آفیسز سب بند کر کے دیے. پروردگار نے مزے کرو، لوٹو مزے جناب. تو اس میں آپ روزے دیکھیں، جتنے بھی 70% لوگ ہیں ان کے روزے کیسے گزر رہے ہیں. مطلب وہ ساری رات جاگتے ہیں الحمدللہ، سارا دن سوتے ہیں. میں نے بلکہ اپنے بچوں سے کہا کہ سارا دن سونے کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں اماں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی عبادت ہے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ روزے دار کے سونا بھی عبادت ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعتکاف جو ہے وہ قبول فرمائے کہ بغیر مسجد کے گھروں میں سارے سو کے اعتکاف کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال سونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت کو سمجھاتا ہے. تو تقویٰ بیسکلی کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں جو اس نے کہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جانا، اس کی بارگاہ میں جھک جانا، جیسا وہ کہے اس کی عبادت کرنا. یہ ہے تقوی کی پہلی سیڑھی. اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے حرام چیزوں سے بچنا اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا، اور خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جیسے ہم چھوٹا کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی تو بات ہے، جھوٹ ہی تو بولا ہے نا میں نے، کیا ہو گیا، میں جا کے اس کو بعد میں بتا دوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے لکھنا ضرور ہے مجھے کمنٹ میں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی تو الحمدللہ 10 دن ہیں، اس میں بیچ میں ہم مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ مجلس بھی کریں گے اپنی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کریں گے. آج جو ہم نے پڑھا ہے اور آج جو ہم نے کہا ہے، ابھی میرا وضو والا جو ٹاپک ہے وہ رہتا ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹائم کو تھوڑا ڈیوائڈ کریں گے. ابھی وقت جو ہے وہ اپنے بالکل اختتام کے قریب ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے کل سے اگر آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے تو مجھے لکھ دیجیے گا، پھر میں 5-10 منٹ اوپر لے جاؤں گی. آج تو پہلی کلاس ہے نا، تو پھر آج زیادہ مسلط نہیں ہونا آپ کے اوپر میں نے کہ کل کو سارے کے سارے غائب ہی ہو جائیں آپ. تو مجھے بتا دیجیے گا کل آنا ہے کہ نہیں، تو پھر میں آؤں. اگر آپ لوگ کل نہیں آ رہے تو میں بھی چھٹی کر لوں گی مزے سے. تو بہرحال دعا کریں گے. آج جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے، عشاء کی نماز میں آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو دعائیں ہیں، قرآن جو ہے اس سے رجوع کرنا ہے. خدا کا جو لقب، اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے، نام ہے یا اللہ، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ اپنے قنوت کو بڑھائیں، نماز میں خضوع و خشوع پیدا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، عبادات کو وقت پہ کرنے کی کوشش کریں، اور حرام چیزوں سے احتیاط کریں.
ٹھیک ہے. یہ آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کا ہم نے لب لباب دے دیا ہے. اور جو پروردگار عالم جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا اس بیٹھنے کو آپ سب کا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے آپ سب کے گھروں کو فرش عزا میں، میلاد کی محفل میں، مجلسوں میں اور مدرسوں میں تبدیل کر دیا ہے. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ ہم اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مساجد میں آ جاتے تھے، امام بارگاہوں میں آتے تھے. خدا نے آپ سب کے گھروں کو مسجد بنا دیا ہے، خدا نے آپ سب کے گھروں کو امام بارگاہ بنا دیا ہے. اور اس سے ہوتا کیا، جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہیں. اس وقت خدا کے ملائکہ آپ کے گھروں پہ رحمتیں نازل کر رہے ہیں. بس دعا کریں کہ پروردگار عالم اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کی پہلی آواز کے ساتھ ہمیں لبیک کہنے کی عادت ڈل جائے، تاکہ جب وقت کے امام تشریف لائیں تو ان کی پہلی آواز پہ ہم کھڑے ہو کر لبیک یا مہدی کہیں اور ان کے پیچھے چل پڑے. پروردگار عالم ہم سب کی اس کوشش کو، اور جو میری ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، کیا رسپانس رہا ہے؟ آ رہے تھے لوگ تھے؟ چلو گڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے ریز. اچھا آ گئے، ٹھیک. ہاں صحیح ہے، پتہ اس طرح انوالو کرنا پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے.